ایک آدمی کو جو پکڑا اس کا الزام یہ تھا کہ اس نے اپنے شلوار کے ڈب میں کلاشنکوف چھپائی ہوئی ہے اور اس کو سزا ہوئی۔ السلام علیکم، میں جسٹس علی نواز چوہان ہوں۔ میرا جوڈیشل کیریئر جو ہے وہ تقریباً 1975 سے کیس تھا ٹیررزم کا جو ٹرائی ہوا، اینڈ آئی واز ڈیلنگ ود دیٹ کیس۔ ہوا یہ کہ یہ را کے بندے مل کے اس ہمارے فاٹا کے ایک بندے کے ساتھ وہ آئے۔ ان کا پرپز یہ تھا کہ وہاں جو منسٹری آف ریلیجس افیئرز ہے اور ڈاکخانہ ہے اس کو اڑایا جائے۔ تو خدا کی شان یہ ہوئی کہ وہ لے کے جب بام جا رہے تھے تو وہ بام ابھی آدھے رستے میں تھے تو ہاتھ میں پھٹ گیا اور اس آدمی کے باڈی اوپر درخت پہ لگ گئی ہے۔ وہ اس باڈی میں ایک تعویذ تھا، تو ہاشمی تھے اس کے انویسٹیگیشننگ آفیسر، تو وہ تعویذ جو تھا انہوں نے کھولا دیکھنے کے لیے کیا چیز ہے، تو اس میں اس بندے کا ایڈریس مل گیا۔ اس کے ریلیٹیوز جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو منع کرتے تھے، یہ پٹھے راہ لگ گیا تھا، تو را کے بندے جو تھے وہ پکڑے گئے تھے۔ تو وہ پھر ہم کیس کر رہے تھے۔ را کے بندوں کی دہشت بڑی تھی۔ مجھے کہا گیا کہ آپ جیل میں ٹرائل کریں، میں نے کہا نہیں، میں تو ادھر ہی کروں گا ٹرائل۔ ایک دن ایک ڈی ایس پی بھاگتا ہوا میرے پاس آیا کہ جی ہمیں گالی دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ اس سے ڈرتے تھے پولیس والے بھی، کیونکہ وہ تو میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا کہ بات سنو، تم تو ایک نظریاتی چاہے نیگیٹو ہے جو بھی ہے کرتے ہو، تو یہ کیا بات ہوئی کہ تم گالی دے رہے ہو اس کو، اس کا کیا قصور ہے، تم پکڑے گئے ہو اپنی وجہ سے ہی ہو۔ تو پھر انہوں نے پرومس مجھے کیا کہ جی ہم نہیں کریں گے، چلیں۔ ان کو میرے کورٹ پہ کانفیڈنس تھا، لہٰذا آخری دن جب میں نے فیصلہ سنایا تو ایک کھڑا ہو گیا بیچ میں، تو مجھے کہنے لگا جی اب میں بات کر سکتا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ وہ گالی والی مجھے دے گا، یہ کیا کرے گا۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سزائیں سنائی ہیں ان کو اکٹھا کر دیں کہ یہ اکٹھی ہوں، تو آپ کی مہربانی، ہم شکر گزار ہیں آپ نے ہمارا کیس سنا۔ اچھا، بڑی حیرت کی بات ہوئی، مجھے بھی ریلیف ہوا کہ اچھا گالی تو نہیں دے رہا۔ تو میں نے کہا میں کر دیتا ہوں، میں نے کر دیا، انہوں نے شکر ادا کیا، چلے گئے۔ میں نے میں ہوں جس میں بلیسفیمی کے اوپر ججمنٹس دی ہیں۔ ایک راولپنڈی اسلام آباد کا کیس تھا جس میں ایک ڈاکٹر تھے کوئی، تو ان کے ایک اسٹوڈنٹ نے ان کے خلاف کیس رجسٹر کروایا بلیسفیمی کا کہ اس نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خلاف باتیں کہیں فزیولوجی کے بارے میں۔ اچھا، تو لاہور کے دو ججز جو تھے وہ آپس میں ڈفر کر گئے، ایک کہتا تھا ایکویٹ کرو، ایک کہتا تھا اسے پھانسی دو۔ تو چیف جسٹس نے مجھے ایز اے ریفری جج وہ کیس ریفر کر دیا، میں نے پنڈی بینچ پہ سنا۔ تو جس دن کیس آیا تو خیر میں وہ فائل پڑھی ہوئی تھی ساری، ایک چٹھی تھی جو اس کو منسوب تھی اس ڈاکٹر کو، اس نے لکھی ہے، جس میں اس نے اعتراف کیا ہے کہ ہاں یہ چٹھی لکھی گئی ہیئرنگ سے بعد، یعنی ابھی ججمنٹ کے لیے ریزرو تھا۔ اب ہم کورٹ میں بیٹھے تھے تو میں نے کہا یہ بتائیں کہ یہ جو چٹھی جس کے اوپر بنیاد بنا کے کیا ہے جج نے، یہ ایگزبٹ ہوئی ہے؟ یعنی ایگزبٹ کا مطلب ہے اس کو کنفرنٹ کیا ہے آپ نے کہ یہ تم نے لکھی ہے؟ ججمنٹ کے لیے کلوز تھا کیس۔ کہا ہاں ضرور ہوگی۔ جب انہوں نے پیپرز دیکھے تو چٹھی ایگزبٹ نہیں ہوئی تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ نے یہ کنفرنٹ ہی نہیں کیا اس کو، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں ہوگا، میں نے کہا پڑھیں آپ نے 342 کا بیان ہے، باقی آپ نے کنفرنٹ کیا نہیں۔ ایڈوکیٹ اسماعیل تو آنریبل آدمی تھے، انہوں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو وہ پھر میں نے کیس ججمنٹ توڑ کے ریمانڈ کر دیا کہ سیشن جج سنے، اس کو بلا کے پوچھے۔ پھر انہوں نے پوچھا بلا کے، اس نے کہا میں تو لکھا ہی نہیں، پھر اسے ایکوٹ کر دیا گیا۔ ایک
ملٹری کا لڑکا تھا جو، تو اس کو سیکشولی ہیرس کرتا تھا ایک صوبے دار. تو اس لڑکے نے پھر صوبے دار سے ہی پیسے لے کے کلہاڑی لے آیا، اور صوبے دار نے جب اس کو اپنے بلایا بیڈ پہ تو اس نے اسے وہاں مار دیا اسی بیڈ، اور پھر جا کے اعتراف جرم بھی کر لیا اور کہا کہ یہ وجہ ہے جس وجہ سے میں نے، یہ مجھے تنگ کرتا تھا اور یہ تھا، یعنی سیکشول ہیرسمنٹ تھی. تو ملٹری والوں نے جو کورٹ مارشل تھا وغیرہ، انہوں نے اس کو گلٹی کہا لیکن سزائے موت دے دی. اور جو کنفرم ہو گئی وہ میرے سامنے ایک لائر جو کرنل بھی تھے فوج کے، ریٹائرڈ، انہوں نے یہ کیس رٹ کر دی. تو ہم نے کہا کہ دیکھیے ایک لڑکا ہے، اس کو مرڈر کرنے کا شوق نہیں ہے، بلکہ ایک پرووکیشن ہے کہ وہ اسی صوبے دار کے بیڈ کے اوپر اس کو مار دیتا ہے جب اپنے بلا کے. تو یہ تو پرووکیشن کا اسٹرانگ کیس ہے. اور پھر لڑکے نے چھپایا نہیں، وہ جا کے اس نے بتا دیا. تو پھر وہاں میں نے یہ لا لے کیا تھا کہ ہم ملٹری کے کیسز میں نہیں دخل دے سکتے، لیکن سزا اگر غلط دے دی گئی ہے کوانٹم، تو اس میں ہم انٹرفیئر کر سکتے ہیں. پھر ہم نے انٹرفیئر کیا اور یہ لکھا اس میں کہ یہ کہ پرووکیشن کیا ہے اور کوانٹم کیا ہونا چاہیے، یہ ایک جج کا مائنڈ ہی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، ڈسائفر کر سکتا ہے، ناٹ اے ملٹری مین. قصور میں بچوں کے ساتھ زیادتی جو تھی کئی عرصے سے ہو رہی تھی، اور پھر یہ سامنے آ گئی تو ہم انویسٹیگیشن کے لیے چلے گئے. ہم نے بچوں کو بھی انٹرویو کیا، لوگوں پیرنٹس کو بھی کیا، باقی بھی لوگوں کو کیا. تو یہ پتہ چلا کہ ایک جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں کا خاص، وہ جو ہے معاونت کر رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں اس طرح ان بندوں کی جو اس میں پیڈوفائلز ہیں اور جو پورنوگرافی میں بچوں کے ملوث ہیں. تو یہ چیز پھٹ گئی، پتہ لگ گیا. تو ہم نے پھر ریکمنڈیشنز یہ دیں، ایک تو یہ سارے پولیس والوں کو چینج کیا جائے، اس کے بعد یہ کیسز دائر کیے جائیں بچوں کے. اور پھر ہم نے اس میں یہ کہا کہ دیکھیے یہ شرم کی بات ہے ریلیجس لیڈرز کے لیے اور پولیٹیکل لیڈرز کے لیے کہ وہ واچفل نہیں ہیں، اس طرح کے واقعے ہو رہے ہیں اور پولیس جو ہے وہ اس میں انوالو ہے. پھر دوبارہ جب ہم گئے تو کیسز تو گورنمنٹ نے ہمارے کہنے پہ دائر کر دیے، لیکن ان کو پرسیو نہیں کیا اور وہ بری ہو گئے لوگ سارے. تو پھر ہم دوبارہ گئے تو ہم نے دیکھا کہ پولیس والے بھی وہی لگے ہوئے ہیں. ایک ڈی ایس پی تھا وہی. تو میں نے پھر اپنا جو ہے ڈسپلیئر شو کیا کہ کیوں اس طرح ابھی تک وہ لگا ہوا ہے. پھر شاید انہوں نے چینج کر دیا. اگاڑا فارمز جو تھے یہ برٹش ٹائم سے تھے. پھر پاکستان جب بنا تو یہ پراپرٹی بن گئی پنجاب گورنمنٹ کی. مظاہرین وہاں پہلے سے تھے. اچھا، لیکن ملٹری والوں نے یہ کئی چک ہیں، کئی فارم کے نمبر شمبر ہیں، تو ملٹری والوں نے کچھ فارمز اپنے لیز پہ لے لیے فرام پنجاب گورنمنٹ. اب ایک تنازع کھڑا ہو گیا کہ یہ جو ہیں ٹیننٹس کہتے تھے کہ ہمیں دے دیے جائیں، ہم پتہ نہیں کتنی مدت سے یہاں ہیں، لیکن وہ آکیوپنسی ٹیننٹ نہیں تھے، وہ عام ٹیننٹ تھے. تو وہ ملٹری کو پیسے دینا بند کر دیا انہوں نے، رینٹ اس کا جو بھی تھا. تو اس سے ہوا پھر وہاں جھگڑے ہو گئے، شاید ایک آدھ آدمی قتل بھی ہو گیا. ان کے خلاف اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں کیسز بھی دائر ہوئے. تو ایک وویلا ہو گیا. تو اس کو ہم نے پھر ٹیک اپ کیا اور ان کے کمانڈر آتے رہے. تو ہم نے ایک تو کہا کہ سارے کیسز واپس لیں، انہوں نے مان لیا کمانڈر نے اپنے اسٹیٹمنٹ. لیکن اور یہ بھی کہا کہ آپ پچھلا رینٹ معاف کروا دیں، وہ کروا دیا ہم نے.
لیکن آئندہ سے یہ رینٹ دیں گے. اچھا اب مظاہرین جو تھے وہ کہتے تھے بھائی آئندہ کا بھی رینٹ معاف ہو جائے. اچھا دیکھیں وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زمین پنجاب گورنمنٹ کی ہے. پنجاب گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہماری جانب سے آپ ملٹری کو کرایہ دیں کیونکہ ہمارا ان سے ایگریمنٹ ہے. تو ہم نے اس چیز کو کہا کہ آئندہ کا رینٹ وہ ضرور دیں. اس سے وہ ناخوش تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہم لکھ دیں کہ یہ زمین ان کو دے دی جائے. ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا, زمین پنجاب گورنمنٹ کی ہے, وہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ کہا, ریکمینڈ کیا کہ پنجاب گورنمنٹ اس کو کنسیڈر کرے ان کو دینے کے لیے. ایک کیس بڑا جو عجیب ہے جو رپورٹڈ ہے, یہ نسیم سہگل's کیس ہے. نسیم سہگل جو تھے انہوں نے کوئی قرضہ لیا تھا پتہ نہیں کتنا, تو اس کو وہ کر رہے تھے کہ قرضے کے اوپر اس کے خلاف یہ اکاؤنٹیبلٹی کیس بنا تھا. تو جب پیش ہوئے انہوں نے کہا جی میں نے بہت سارے پیسے تو دے دیے, اس کا اکاؤنٹ نہیں ہوا. وہ جو پروسیکیوٹر تھا, پروسیکیوٹر کے ساتھ جو آیا تھا بندہ, تو میں نے اس کو کہا کہ یہ اماؤنٹ کتنا ہے. پھر میں نے اس سے کوسچن کیے تو یہ پتہ چلا کہ وہ اماؤنٹ لکھ بھی نہیں سکتا. اچھا جو کاغذ نسیم نے اسے دیے وہ بھی اس نے درج نہیں کیے. جو فگرز تھے وہ سارے اس نے لکھے بھی نہیں, کچھ لکھے. تو یہ ہم نے سارا اسے کنفرنٹ کر کے نکلوا لیا کہ نہ تو وہ جانتا تھا یہ کیا قرضہ ہے یا پیسے کتنے واپس ہوئے ہیں اور کتنے. تو میں نے پھر اس پہ جو ججمنٹ دی وہ ہے, میں نے پہلی دفعہ پہلا میں ہوں جس نے کرٹیسائز کیا کہ نیب میں پروفیشنلزم نہیں ہے. میرے پاس جب پہلی اپیل آئی ایز اے سیشن کورٹ, وہ تھی کہ بس سٹینڈ پنڈی گھیب کا یا کوئی تھا, وہاں سے ایک آدمی کو جو پکڑا اس کا الزام یہ تھا کہ اس نے اپنے شلوار کے ڈب میں کلاشنکوف چھپائی ہوئی ہے اور اس کو سزا ہوئی. بھائی کلاشنکوف شلوار کے ڈب میں کہاں چھپائے گا, کوئی آ ہی نہیں سکتی. تو اس طرح کے جھوٹے کیس بھی بناتے ہیں یہاں, اور جو یہ لوگ جھوٹے کیس بناتے ہیں ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوتا. میں نے یہ شروع کیا تھا کہ جس نے تو اس کے بندے کے بارے میں لکھ دیتا تھا کہ اس نے یہ غلط کیس بنایا ہے. ایک کیس تو یہ آیا کہ یہ لڑکا جو ہے یہ بام بلاسٹ میں انوالوڈ ہے, جو کہ سیالکوٹ کا کہ واقعہ ہے. بس سیالکوٹ جا رہی تھی وزیر آباد سے, تو اس میں نے پڑھ کے آیا, میں نے دیکھا کہ اس میں تو یہ گواہی ہے صرف کہ یہ لڑکے دو جا رہے تھے, تو یہ پولیس مین جو تھا اس نے کہا کہ اس پہ شک کر لیا, ان کو بٹھا دیا. ان کے ہاں سے کوئی پرچی نکلی جس پہ لکھا تھا کہ جا کے وہاں یہ کر دو, وہ بھی فوٹو سٹیٹ انہوں نے پیش کی. تو میں نے کہا کہ اس طرح تو نہیں ہوتا, کوئی بس کا گواہ نہیں, کوئی کچھ نہیں. وہ لڑکے بیچارے اپنے سٹیٹمنٹ میں کہتے تھے کہ یہ ہمیں تنگ کرتا ہے اور مزدوری کہتا ہے کرو, یہ وہ نہیں کرتے تو پتہ نہیں کیوں ناراض ہے, اس نے ہمیں مارا بھی ہے, تو مجھے اس کیس میں انوالو کر دیا. لائرز آئے دونوں, تو میں نے خواجہ صاحب سے کہا, میں نے خواجہ صاحب دس از نو کیس. تو خواجہ صاحب نے کہا اچھا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس طرح ہوتا نہیں ہے. تو اب لائر کی بحث کی ضرورت ہی نہیں تھی, میں تو ایکوٹ کر دیا. گیمبیا کا چیف جسٹس بنا تو وہاں بھی میں دو ملٹری کے چیف آرمی سٹاف کو ٹرائل کا کیس آیا تھا, تو وہاں میں ہیڈ کر رہا تھا بینچ کو. تو میں نے ان کے لوفانہ جو تھا اس کو چھوڑ دیا تھا, تو وہ نیول ہیڈ تھا. میں نے کہا اس کا کو سے نہیں ہے اور پروف بھی نہیں ہے. باقی ججز نے میرے ساتھ اتفاق کیا یا ان کے ساتھ میں نے اتفاق کیا. تو اس سے پریزیڈنٹ خفا بھی ہو گئے کیونکہ وہ دلچسپی رکھتے تھے کہ لوفانہ کو سزا دی جائے. میں نے اس کا کیئر نہیں کیا, تو پریزیڈنٹ تھوڑا ناراض ہو گئے. ہوتے رہے, یہ تو لوگ
ہوتے رہتے ہیں, مجھے ڈر بھی پیدا ہوگا کہ میں مارا ہی نہ جاؤں وغیرہ وغیرہ, لیکن خدا کی اپنی برکت تھی. اور ہوا کیا کہ ایک جگہ میں کھانے کے بعد, میرا آفس بہت بڑا تھا, کمرہ جو تھا, تو ایک چیئر تھی جس کے اوپر میں جا کے بیٹھتا تھا. اس کے اوپر پردے کی ریلنگ تھی, وہ کوئی 50 فٹ لمبی تھی, 40 فٹ, تو موٹی بھی بڑی تھی. تو وہاں چیئر ہوتی تھی. جس دن میں نے یہ کیس ڈیسائیڈ کیا تو میں نے کہا لیٹ می ہیئر دا BBC. میرا ٹی وی لگا ہوا تھا, میں دوسری سیٹ پہ جا کے بیٹھ گیا ایگزیکٹلی ایٹ دیٹ ٹائم, کیونکہ نوٹڈ تھا ٹائم میرا اتنے بجے جاتا ہے اتنا. وہ ساری ریلنگ جو تھی میرے اوپر گر گئی, اس کو لوز کر دیا گیا تھا تو میں انجر ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ وہ اس دن میں اس کرسی پہ بیٹھا ہی نہیں. لاء پنجاب یونیورسٹی میں میں نے پھر جب 68 میں تک تھا, 2 بڑی کمپنیوں نے مجھے اپنا لیگل ایڈوائزر سلیکٹ کر لیا. ایک تو مری بروری تھی. مری بروری کا جو امپورٹنٹ کیس تھا وہ ایک ایکسائز کی ڈیوٹی کا کیس تھا. تو میں تو بہت ینگ تھا, بہت بڑا کیس تھا یہ, کروڑوں روپے کا اس میں انوالومنٹ تھی. تو جو بنڈارا صاحب تھے مری بروری کے, انہوں نے کہا کہ تم جا کے یہ کیس کرو گے. اچھا, میں تو نروس بھی ہو گیا کیونکہ ایک تو ہم مفصل لائر تھے ڈسٹرکٹ کورٹ کے. تو میں پھر انہوں نے کہا, میں نے ایکسیپٹ کر لیا. اب میں نے پڑھنا شروع کر دیا. 1 مہینہ میرا لگا سارا اس کو اسٹڈی کرنے میں اور یہ وہ, لیکن میں نے کہا کہیں سے کوئی تشنگی نہ رہ جائے. اور میں پھر لاہور پہلے گیا, جا کے دیکھا کہ وہ جو بینچ تھا جس نے میرا کیس سننا تھا وہ تھا مولوی مشتاق حسین اور شفیع الرحمان, 2 بڑے ایمیننٹ اور مشکل جج تھے ان کے سامنے. تو میں گیا ان کے کورٹ میں بیٹھ جاتا تھا کیس لگنے سے پہلے, اور دیکھتا تھا کہ وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں. ان کا تھا کہ کتاب نیچے نہیں رکھنی, اگر اردو بول رہے ہیں تو اردو بولیں گے, انگریزی بول رہے ہیں تو انگریزی بولیں گے. تو یہ ساری چیزیں میں نے سن کے پھر میں اپنے کیس کو لے کے گیا. تو چیزیں مجھے ازبر یاد تھیں کیونکہ میں نے مہینہ بڑی کاوش سے یہ ساری ماسٹر کی تھی چیزیں, اور مجھے فائل نہ کھولنی پڑے, یہ تھا. تو ابھی میں نے آدھا اپنا کیس ختم کیا تھا اور بھنڈارا صاحب وہاں بیٹھے تھے. تو یہ جو ججز تھے انہوں نے کہا کہ وی آر امپریسڈ کہ ایٹ سچ اے ینگ ایج یو آر کوٹنگ انگلش لا اینڈ ادر لاز. تو اچھا, میں بڑا انکریج ہو گیا. یہ خدا کا شکر ہے کہ بینچ نے ہمیں پریز کیا اور کہا کہ آئی ایم امپریس, یہ لفظ تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب میں باہر نکلا تو وہاں کے بڑے بڑے لائرز جو تھے وہ مجھے انوائٹ کرنا شروع ہو گیا, آ کے چائے پیو ہمارے ساتھ. کرمنل جسٹس سسٹم ہمارا بہت ہی امپروومنٹ چاہتا ہے, اور یہ امپروومنٹ آئے گی انویسٹیگیشن سے لے کے اوپر تک. اب دیکھیے, ججز کی سلیکشن بڑا امپورٹنٹ کام ہے, اور اس میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ یہ کئی لوگوں کے مقدر کے فیصلہ کرتے ہیں, زندگی موت کا فیصلہ کرتے ہیں. تو اگر اس میں کیئر نہیں ہو رہی, اور دوستی پہ جیسے پچھلے چودھری اپنا افتخار چودھری صاحب نے اس میں زیادہ دھیان نہیں دیا, تو اس سے خرابی پیدا ہو گئی نا. اب بھی خرابی پیدا ہو گئی. لیکن کیس مینجمنٹ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کی انہیں ٹریننگ دینی چاہیے, اور ہماری جوڈیشل اکیڈمیز جو ہیں ان کا کام ہے کہ وہاں یہ ٹریننگ ایکچوئل دیں کہ کیس مینجمنٹ کیا تھا, کہ کیسز کی تعداد کم ہو,